نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری عتیق الرحمن صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری مولانا معروف رضا صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد، و حضرت حافظ و قاری مفتی و مولانا انتخاب عالم صاحب قبلہ، حافظ و قاری ظفر عالم صاحب قبلہ، اور آج کی اس محفل کے خصوصی مہمان حضرت حافظ و قاری شاعر اسلام مولانا نواب رامپوری صاحب قبلہ، اور دوسرے ہمارے عزیز اور مہمان شاعر اسلام مداح خیر الانام محترم جناب اعظم اقبال رامپوری صاحب قبلہ، و دیگر احباب سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جفی بھائی اور ان کے برادران ہر سال جو بڑی شدت اور محبت کے ساتھ اپنے والد گرامی کی برسی کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ خضرب خوبہ نازش ہر دو جاں سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و مرشدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے پہلے آپ نے بہترین تقاریر اور شعراء اعظام کی زبانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کو سماعت فرمایا، اور آج ہم اور آپ اس نورانی و عرفانی بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کے سلسلے میں محفل کو سجایا گیا ہے، اور آج کی محفل کے جو خصوصی مقرر تھے حضرت علامہ مفتی ذوالفقار خان نعیمی صاحب قبلہ، وہ کسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر نہیں ہو سکے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کے شہر کی آب و ہوا کو مسلمانوں کے حق میں خوشگوار بنائے، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان آزمائشوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی امداد فرمائے۔ خطبہ مصنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، لیکن میں اکثر و بیشتر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ اسی کو اپنا موضوع منتخب کرتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ایک مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ترجمہ ہم سب جانتے ہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تمہارے پورے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جو تم دنیا میں کر رہے ہو، اچھائیاں کر رہے ہو، بھلائیاں کر رہے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سیرت کو اختیار کر کے آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی جو بسر کر رہے ہو، اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور سورہ زلزال کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی لے کر کے آئے گا وہ اس کا صلہ، اس کا اجر دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر گناہ یعنی برائی لے کر کے آئے گا وہ اس کی سزا بھی پائے گا۔ یعنی اللہ کے یہاں جو ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اس کا بھی انعام اسے ملے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی بھی گرفت ہوگی۔ اور رب کریم کی وسعت، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر تم ہماری بارگاہ میں ایک نیکی کرو گے تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جو اس کے مقدر میں آئی ہے۔ اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے گا اور اس بات کا تصور کیجئے گا، اپنا استفسار کیجئے گا اور اپنی توجہ کو اس طرف مبذول کیجئے گا کہ سب سے بڑی کامیابی اللہ رب العزت نے کس چیز کو بتایا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا چیز ہے؟ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ انسان جس چیز کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے، جس چیز میں فلاح سمجھتا ہے، اسی کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آقا علیہ السلام کے فرامین جنہوں نے اپنے دلوں میں بسائے اور اللہ رب العزت نے جن کا شرح صدر فرما کر ایمان کی روشنی کو ان کے دل میں راسخ اور پیوست کر دیا، انہوں نے اسی کو کامیابی سمجھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ آگے رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس کا ظاہر خوبصورت ہے، باطن خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے باطن میں خوبصورتی نہیں ہے، اس کے باطن میں نور نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی ایسی نورانی زندگی ہے جس میں قرار ہے۔ اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر بل تؤثرون الحیات الدنیا
یہ دنیا کی زندگی تمہیں متاثر کرتی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ اس سے تو کئی زیادہ بہتر آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کریم فرما رہا ہے، جب آپ اس آیت کریمہ کی گہرائی میں اتریں گے اور مفسرین کے اقوال کا جائزہ لیں گے تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں بندہ وہی لوٹتا ہے جو اس کی پہلی منزل ہوتی ہے، جو اس کی پرانی منزل ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہو تو آپ کے بچے کیا کہتے ہیں؟ ابا جان گھر کب واپس لوٹیں گے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ کی منزل، آپ کا مکان، آپ کا مسکن یہ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ مسافر کی حیثیت سے رہیں گے، لیکن آپ کو لوٹ کے کہاں آنا ہے؟ اپنے اصل گھر میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، پھر رب فرماتا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ رب العزت نے اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک اور آیت کریمہ یہاں پر ذکر کر دوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو حدیث پاک میں آتا ہے اپنی شان کے لائق جیسی اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر پھیرا، اور پھیرنے کے بعد قیامت تک ان کی نسل سے جتنی اولاد پیدا ہونی ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جمع فرمایا۔ سورہ اعراف کے اندر رب کریم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تمام اولاد آدم کو اپنے سامنے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا لیا؟ الست بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنا خالق مانتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنا پروردگار مانتے ہو کہ میں نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے، تمہیں زندگی بخشی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پوچھ سے ظاہر ہونے سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ہمیں وجود مل گیا۔ وہ وجود جب ہمیں ملا اس کے بعد پھر ہم فنا نہیں ہوئے، ہمیں زندگی مل گئی، ایک زندگی ہمیں وہاں مل گئی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اس وقت وہ جو روحانی زندگی تھی وہاں ہماری بھی روحیں تھی، مومنین کی بھی روحیں تھی، غیر مسلم کی بھی روحیں تھی، سب کی ارواح وہاں جمع تھی، اور سب نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد یہ عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سلا دیا، زندگی مل گئی ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر موت تاری کر دی، ایک زندگی ملی پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر موت تاری کر دی۔ اور قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بھی ہے، جب قیامت کے دن بندے اللہ کے حضور یہ بات عرض کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب کریم تو نے ہمیں 2 بار زندگی عطا فرمائی اور 2 بار موت عطا فرمائی۔ ایک زندگی موت ہو جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے وجود میں آئے، ایک زندگی وہ ملی، اور پھر اللہ کے حکم سے ہم سو گئے۔ ایک زندگی ماں کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے ماؤں کے شکم میں دنیا میں آنے کا نظام قائم کیا،
اس کے بعد جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ موت ہم پر تاری ہو جاتی ہے. ہماری اولاد کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے, ہم کتنے مقدر والے ہیں, کتنے نصیبوں والے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے کہا تھا مولا تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا خالق ہے. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور عزیزان ملت اسلامیہ, اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم اسی رب کو رب کہہ رہے ہیں جو حقیقت میں رب ہے, اسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں جو معبود برحق ہے. ورنہ اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے خدا کو بدل دیا. کسی نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز انسان کی جبلت میں رکھ دی تھی, اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی تھی کہ ایک رب ہے جس کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنی ہے. سب اپنے رب کو تلاش کر رہے تھے. کون سے رب کو؟ جس سے وعدہ لیا تھا عہد الست. اس رب کو دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان فطری طور پر تلاش کرتا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, وہ بدنصیب رہے جنہوں نے سورج کو خدا بنایا, وہ بھی بدنصیب رہے جنہوں نے شجر کو خدا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی, وہ بھی بدنصیب رہے جنہوں نے دریا کو خدا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی, وہ بھی بدنصیب رہے جنہیں کچھ نظر آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنے خداؤں کو بنا کر ان کی پرست شروع کر دی. لیکن ہم کتنے مقدر والے ہیں, ہماری پیشانی جھکتی ہے تو سچے خدا کے آگے. ہم اس کی کبریائی کا اقرار کرتے ہیں جو کبیر ہے, ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو تمام تعریفوں کے لائق ہے, جو رب العالمین ہے, جو الرحمن ہے, جو الرحیم ہے. اور یہ راستہ ہمیں اور آپ کو کس نے دکھایا؟ یہ عظیم تحفہ, یہ عظیم اعزاز, یہ عظیم اعزاز ہمیں کس نے دیا؟ اللہ کے حبیب امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے کے بعد انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. کس لیے؟ کہ جاؤ جا کے انہیں میرا وہ وعدہ یاد دلاؤ جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا, اس وعدے کو یاد دلاؤ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں فخر کرنا چاہیے, ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اتنے معزز اور اتنی بڑی سرفرازی ہمارے مقدر میں آئی ہے. اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرما دی. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اللہ نے ہمارے گلے میں ڈال دیا, اور اس کے باوجود بھی ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو نہ گزاریں تو پھر کتنے بڑے ہم ناانجام, تو کتنے بڑے ہم نااہل ہوئے. یاد کریں صحابہ کرام کی قربانیوں کو. انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کر کے, آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کر کے, وحدانیت توحید کے پرچم کو بلند کر کے کتنی آزمائشوں کا سامنا کیا, کتنی تکالیف کا سامنا کیا, کتنی مارے کھائی انہوں نے, کتنی اذیتیں اٹھائی انہوں نے. آج ہم وہ اذیتیں نہیں اٹھا رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں. ابھی مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 38. کتنی تعداد ہے؟ 38. آج تو کروڑوں ہیں, لیکن وہ وقار نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے جو بدر میں 313 کا تھا. فرشتے بھی دیکھ کر ان کو رش کرتے تھے. آج ہم کروڑوں کی تعداد میں, اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح سے ٹوٹیں گی, اس طرح سے حملہ آور ہوں گی, جس طرح بھوکے کئی روز کے بھوکے دسترخوانوں پر ٹوٹتے ہیں. صحابہ بے قرار ہو گئے, مضطرب ہو گئے, بے چین ہو گئے, پریشانی میں ڈوب گئے.
یا رسول اللہ ایسا ہو جائے گا؟ کیوں پوچھا صحابہ کرام نے؟ کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آقا آج ہم آپ کے دامن کو تھام کر قرآن کی محبت کو سینے میں بسا کر توحید کا اعلان کر کے پرچم توحید کو بلند کر کے آقا اگر جس طرف رخ کرتے ہیں اللہ ہمیں فتح عطا فرماتا ہے، کامیابیاں ملتی ہیں۔ حضور بدر میں کامیاب ہوئے، حضور احد میں کامیاب ہوئے، حضور خندق میں کامیاب ہوئے۔ حضور جس طرف رخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کامیابیاں لکھی ہیں۔ ہمارا دشمن ہمارے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ آقا یہ کیسے ہوگا کہ دوسری قومیں ہم پر ٹوٹیں گی؟ حضور اس وقت کہ ہماری بہت تعداد ہوگی، تمہاری اتنی تعداد ہوگی کہ پوری بستیوں پر تم آباد ہوگے۔ تصور کریں گویا کہ حضور فرما رہے ہیں تمہاری تعداد اتنی ہوگی کہ پوری بستیاں تمہاری وجہ سے آباد ہوں گی، لیکن فجر کا یہ حال ہوگا کہ پہلی سب بھی مکمل نہیں ہوگی۔ نیند تمہیں پیاری لگے گی اور فجر کی نماز تمہیں بھاری لگے گی۔ اس کے الفاظ نہیں ہے، میں آپ کو ضمناً بتا رہا ہوں۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کے نام سے بستیاں آباد ہیں۔ پیپرسانہ نام ہے پیپرسانے کا، ہے کہ نہیں ہے؟ فجر میں دیکھیں آپ پہلی صف بھی چند لوگ اللہ اکبر تھک گئے۔ علماء بتاتے مسلمانوں یہ نماز تمہاری پہچان ہے، یہ نماز تمہارا شعار ہے، یہ نماز تمہارا حسن ہے، یہ نماز تمہاری زینت ہے۔ جس طرح ہم پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک سچا مومن نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر طرح سے سمجھا لیا آپ کو، نماز کی فضیلت بتا دی، نماز کے فضائل بتا دیے، ہر طریقے سے آپ کو سمجھا دیا، لیکن پڑھنا جمعے کی ہی ہے۔ 8 دن میں ایک بار پڑھنی ہے، رمضان میں ہی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، شب برات میں ہی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دین پر چلنے کو ٹرینڈ بنا لیا۔ ہم دین پر چلتے ہیں، ہم نے بہت ساری چیزیں اغیار سے سیکھ لی اور بدنصیبی سے ہم نے دین پر عمل کرنا بھی اغیار سے سیکھ لیا۔ جس طرح وہ چند دن اور چند گھنٹے اپنے دین پر عمل کرتے ہیں یا اپنے مذہب یا اپنے طور طریقوں پر چلتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے بھی ان کا یہ شعار بدنصیبی سے لے لیا۔ شب برات پر مسجدیں بھر دیتے ہیں، جگہ نہیں ملتی۔ رمضان کریم کی آمد ہوتے ہی کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں؟ کیا اللہ کی عبادت صرف رمضان میں ہم پر فرض ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب نماز ہم اور آپ سب جانتے ہیں دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ فرض فرمائی ہے۔ یہ جو ہم اور آپ محفل کر رہے ہیں یہ مستحب ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ اپنے والد گرامی کی برسی کے دن محفل کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی۔ یہ تو آپ نفلی کر رہے ہیں، مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، پسندیدہ کام ہے، کریں گے اس کا اجر ملے گا، لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر یہاں سے جانے کے بعد صبح بستر پر سوتے رہے اور فجر کی نماز تم نے نہیں پڑھی تو آج کی رات جو تم سوتے رہے اور فجر کی نماز تم نے نہیں پڑھی، اگرچہ اس محفل کے بارے میں نہ پوچھا جائے لیکن کل جو نماز تم قضا کرو گے اس کے بارے میں ضرور تم سے حساب لے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو جو فرض چیزیں ہیں، جو فرض ہیں، ان پر عمل کیجئے، ان کو سب سے پہلے ترجیح دیجئے۔ یہ مستحبات، یہ مباحات ہیں، ان کو بعد میں، پہلے فرض۔ اور ہم سب جانتے ہیں، علماء یہاں پر تشریف فرما ہے کہ اللہ نفل عبادت کو بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک بندہ فرض ادا نہ کر لے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، پوچھتے ہیں نہیں شب برات میں حضرت نفل پڑھیں یا قضا پڑھیں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کو اتنا تو علم ہے کہ جب تک فرض مکمل نہیں ہوں گے اللہ نفل قبول نہیں کرے گا۔ جتنی نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں نا، جب دل کے اندر احساس پیدا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، یہ چھوڑی ہوئی نمازیں جب آپ پڑھیں گے تو بڑا احساس ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، یہ نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، یاد رکھیے۔ نماز اللہ کی یاد ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کسی شجر کے آگے تھوڑی جھکتے ہیں، کسی پتھر کے آگے تھوڑی جھکتے ہیں، کسی دریا کے آگے تھوڑی جھکتے ہیں، ارے اپنے خالق کو ہی تو یاد کرتے ہیں۔ سب کچھ کر رہے ہیں
3-3, 4-4, 10-10 घंटे मोबाइल को दे रहे हैं, लेकिन 4 मिनट की सुन्नतें नहीं पढ़ी जाती हमसे, 5 मिनट के फर्ज नहीं पढ़े जाते हमसे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो हमने जो हमारा शिआर बन चुका है, ये जो हमारा तरीका बन चुका है कि हम सिर्फ जुमे मस्जिद में जाते हैं या रमजान के पूरे महीने अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके बाद फिर हम गफलत के शिकार हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, इसका वबाल हम पे पड़ रहा है। और वो वबाल किसकी शक्ल में है? हमारा म्यार गिरता जा रहा है, हमारे एहतजाजात की वैल्यू नहीं रही, हमारे प्रोटेस्ट की वैल्यू नहीं रही, हमारी आवाजों की वैल्यू नहीं रही। ये सब जो है ना, ये एक वबाल है, ये एक अजाब है जिसमें हम गिरते जा रहे हैं। हमारा कोई सरपरस्त नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है, कहा जाए तो हम लवारिस हैं, कोई हमारी आवाज उठाने, और जो आवाज उठाता है दुनिया उसको भी दबा। हमारा म्यार नहीं है, और अल्लाह ने हमारा म्यार इतना बुलंद किया था, कितना बुलंद किया था, वला तहिनु वला तहज़नु, घबराओ मत, डरो मत, व अंतुमुल आलाउन, तुम सर बुलंद रहोगे, तुम सर बुलंद होने आए हो। उसके बाद रब क्या फरमाता है? इन कुंतुम मुमिनीन, मगर शर्त ये है कि पहले सच्चे मोमिन बन जाओ। अगर अज़ाब कब्र पर ईमान रखते हो तो उस अज़ाब कब्र से बचने की तैयारी करो। अगर कयामत में दोबारा जिंदा होने का ईमान रखते हो तो उस मैदान महशर का ईमान दिल में रखकर उसकी खौफनाकियों से बचने की तैयारी करो। अगर ये ईमान रखते हो कि नमाजें छोड़ोगे तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा, अल्लाह नाराज होगा, तो नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में 3 तरह के लोग थे। कितनी तरह के थे? 3 तरह के। और भी बहुत सारी कैटेगरीज थी, और भी बहुत सारी जमात थी, लेकिन 3 तरह के लोग थे, ठीक है। और वो 3 तरह के लोग आज भी मौजूद हैं। 1400 साल गुजर गए, आज भी वो 3 कैटेगरीज मौजूद हैं। पहले तो वो थे जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दावत तौहीद पेश की, अल्लाह का अहकाम सुनाया, कुरान पढ़ कर सुनाया, शिर्क से बाज रहने के लिए कहा, बुत परस्ती से रोकने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा, तो सुनने वालों में एक जमात हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आई। आका हम इकरार करते हैं, आका आपके फरमान पर चलेंगे, अल्लाह के हुक्म मानेंगे, अल्लाह के अहकामात मानेंगे, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हुजूर फरमा रहे हैं बुत परस्ती नहीं करोगे, या रसूलुल्लाह नहीं करेंगे। तो आपका दामन थाम लिया। हम वो थोड़ी है जो कहते रहे जबान से हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो जबान से कहते हैं, जबान से कहने वाले हैं। उन्होंने कहा हुजूर दामन थाम लिया, ये गर्दन भी आप कहेंगे फला जगह देनी है, सीना अल्लाह खोलता है ना। फिर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनके नूर का आलम क्या, वो चुने गए थे, वो चुनिंदा लोग थे, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन को थाम कर हुजूर पर ईमान लाए, हुजूर की रिसालत और नबुव्वत का इकरार किया। क्या बन गए? मुसलमान, मोमिन बन गए। उन्हें क्या कहते हैं हम? सहाबा। क्या कहते हैं? एक जमात ने इनकार कर दिया, हम तो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, हम तो अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपने तौर तरीकों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे सामने जिस बच्चे की परवरिश हुई, हमारे सामने जिसने लड़कपन का जमाना देखा, हमारे सामने जिसने जवानी के मरहले देखे, अब एक वक्त ऐसा आया कि हम तुम्हारी इत्तेबा करेंगे, हम तुम्हारी बात को मानेंगे। डूबे हुए थे गुरूर में, डूबे हुए थे तकब्बुर में, हम तुम्हारी बात को मानेंगे। हमारे सामने तुमने परवरिश पाई, ठीक है, हम तो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। वो कौन से? अबू जहल, अबू लहब, उतबा, ये तमाम कुफार थे। इनकार करके क्या हुए? ठीक है। एक जमात और थी, यहूद और नसारा से अलग एक जमात और थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि देखो मदीने के अंदर खास करके देखो मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, और ये जिस तरफ रुख करते हैं, जिहाद के लिए जाते हैं, तो इन्हें फतेह नसीब हो जाती है और बहुत सारा माल भी लेकर के आते हैं। चलो ऐसा करते हैं, अपने नफा के लिए, अपने फायदे के लिए जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ लेते, जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ लेते, और फिर जब अपने पुराने लोगों के साथ मिलेंगे तो ये पे अमल करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? बोलिए, ये कौन हुए? जिन्होंने जाहिरन कलमा पढ़ा,
مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر رہے لیکن دل کے اندر وہی کفر رہا، دل کے اندر وہی کدورت رہی، دل کے اندر وہی کدورت رہی. اور ایسے لوگ ہیں منافق. پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے کی مذمت میں نازل فرمائی ہے. انہوں نے ایک مسجد بھی بنا لی تھی، مسجد ضرار. اللہ کے حکم سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو منہدم فرمایا. مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے جاتے تھے. بنائی کیا تھی؟ مسجد. لبادہ کون سا اوڑا تھا؟ اسلامی. بنائی کیا تھی؟ مسجد. لبادہ مسلمانوں کا اوڑا تھا. اور اس کے اندر ہوتا کیا تھا؟ مسلمانوں کے رسول کے خلاف منصوبے بنائے جاتے تھے. تو میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں نوجوانوں، ہمارے آس پاس بہت سے ایسے اسکالرز ہیں، یوٹیوبرز جو لبادہ اسلام کا اوڑے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں لے دوسری طرف جا رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ بات کو سمجھیں. کسی کا امامہ دیکھ کر یا کسی کی داڑھی دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ مسلمان ہے. انہوں نے بھی داڑھی رکھی تھی، انہوں نے بھی امامے باندھے تھے، انہوں نے بھی مسجد بنائی تھی. لیکن مسجد کس لیے بنائی تھی؟ کہ ظاہری طور پر یہاں آئیں گے، چپکے سے جمع ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائیں گے اور پھر ان کی سازشیں ناکام کرنے کے لیے کفار سے مدد لیں گے. اس لیے بنائی تھی. ایک لاکھ نبی علیہ السلام نے ایک جنگ کے بعد اس مسجد کو اٹھانے کا حکم ارشاد فرمایا. تو تین طرح کے لوگ اس دور میں تھے. جنہوں نے مانا وہ مسلمان، جنہوں نے نہ مانا وہ کافر، جنہوں نے ظاہری طور پر مانا باطنی طور پر نہ مانا وہ کون ہوئے؟ وہ منافق ہوئے. آج بھی کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں مانتے رسول کی رسالت کو. جب اس دور میں نہیں مانا، حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود ہیں لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، نہیں تھا ان کے مقدر میں ایمان. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا ہوتا تو ضرور لے کر کے آتے. حضور نے دو لوگوں کی دعا فرمائی تھی، نہیں فرمائی تھی؟ ابو جہل اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، دونوں کے لیے فرمائی. اس کے حق میں قبول ہوئی. سیدنا عمر فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی کیونکہ مقدر میں ایمان تھا. اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت بڑا کام لینا تھا. کیسی شخصیت، عظیم شخصیت ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تین طرح کے لوگ تھے، کافر، مسلمان اور منافق. اور اس زمانے میں بھی حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی جاتی تھی، حضور کو تکلیف دی جاتی تھی زبان سے، افعال سے، تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو جائے، ان کی جماعت کا حوصلہ پست ہو جائے. اور انہوں نے جو ایک فتنہ ڈال رکھا ہے ہماری قوم کے اندر، اس پر تھوڑی سی آسانی اور راحت ہمیں ہو جائے. کتابوں کے اندر آیا ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز بازار جا رہے ہیں. ایک اوباش قسم کا نوجوان آیا اور اس ظالم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر مٹی ڈال دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے. گھر تشریف لانے کے بعد آپ کی شہزادیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس صاف کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اللہ، آنکھوں میں آنسو ہیں. بابا جان یہ آپ کو کیوں ستا رہے ہیں؟ آپ تو انہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو انہیں نور کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو انہیں خدا کی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو انہیں جنت کے باغات کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو انہیں قرار کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو انہیں آرام کی طرف بلا رہے ہیں. آقا یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے میری بیٹی گھبرا مت، اے میری بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے. حضور علیہ السلام نے بہت صبر و تحمل کے ساتھ اپنے اصحاب کو درس دیا. اور آقا علیہ السلام نے جس کے لیے بد دعا کر دی، اللہ نے اس بد دعا کو بھی قبول فرما دیا. ابو لہب کا ایک لڑکا تھا. باپ نے کہا بیٹے تجارت کے لیے چلنا ہے. اس نے کہا رکو، پہلے حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دو. بولتا ہے محمد ابن عبداللہ کے بارے میں کچھ اناف شناف جا کر کے پڑھ دو. آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور اس کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بولتا ہے، کبھی قرآن کے خلاف بولتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، آپ کی رسالت و نبوت کا انکار کر رہا ہے، جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے، قبر کے مراحل کا عذاب اڑا رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑا رہا ہے، حضور کو قلبی اذیت پہنچا رہا ہے. اس کے بعد پھر آیا، جانتے ہیں حضور علیہ السلام کا دل دکھا اور حضور نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کی اور حضور نے فرمایا اے اللہ
اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے مولا جس نے تیرے خلاف بولا ہے اور تیرے دین کے خلاف بولا ہے. تجارت کے لیے چلا گیا. باپ نے پوچھا کیا بات, کیا کہا؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا. بولتے ہیں کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو. چلو ابا کہاں ان کی باتیں کہاں پوری کرتے ہو, چلو. لیکن وہ تھا تو کافر, لیکن اسے اس بات کا تو یقین تھا حضور علیہ السلام الصادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں, یہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے. پھر ٹھیک چل دیے. جب رات کا وقت آیا تو قافلے والوں سے ابو لہب نے کہا کہ بھائی ایسا ہے, میرے بچے نے کچھ ایسا کام انجام دیا ہے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم سب بستر اپنا لگاؤ اور بہت احتیاط سے رہو, لیکن میرے بچے کا جب بستر لگاؤ تو اونچی مقام پر لگانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی بات سچ ہو جائے. میں جانتا ہوں وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی اونچے مقام پر اس کا بستر لگایا. رات کی تاریخ آئی, رات کا وقت آیا, جنگل سے ایک شیر آیا. آس پاس اونٹ بھی لگا رکھے تھے اس کی حفاظت کے لیے. ایک شیر آیا جنگل سے, سارے قافلے والوں کو اس نے سونگا, باری باری سے سب کو سونگ رہا تھا, لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اللہ, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. کسی طرح سے چھلانگ مار کر وہ ابو لہب کے بیٹے کے پاس پہنچا, اور جب وہاں پہنچا تو اس نے چیر پھاڑ کر اس کا حلیہ بدل دیا. اللہ, یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. اگر حضور علیہ السلام اپنے مخالفین دشمنان دین کے لیے بد دعا کر دیتے تو قیامت تک کوئی بھی حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے قابل نہیں رہتا, پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے. طائف کے موقع پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا, بہت ساری مثالیں ہیں. اتنا ستایا گیا حضور علیہ السلام کو, اونٹوں کے جو اوجڑی ہوتی ہے اس تک کو بھی حضور علیہ السلام کی اس پر ڈالا گیا ہے, لیکن ایک قدم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدف سے پیچھے نہیں لگایا. اور دیکھیں آپ آج پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. اس دور میں بہت روکا گیا مسلمانوں کو, اسلام کو پھیلانے والوں کو منصوبے بنائے گئے, میٹنگز بیٹھائی گئی, مگر کوئی کامیاب نہیں ہوا. جب اس دور میں اسلام نہ دبا تو آج کیسے دب جائے گا؟ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے, اسے جتنا دبایا جائے گا اللہ اسے اتنا بنا دے گا. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہ فرماتا ہے وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلی, اس لیے یہ دین آیا ہے کہ تمام دینوں پر غالب ہو کر کے رہے. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرکین کو کتنا برا کتنی ہی کراہت کرے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ دین تمام دینوں پر غالب ہو کر کے رہے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیسے ہو کر کے رہے گا وہ جانتا ہے, کون اس کو غالب کریں گے یہ وہ جانتا ہے, کن کا انتخاب کرے گا یہ وہ جانتا ہے. ہم گناہگار ہیں, کیا معلوم ہمارا انتخاب کر لیں, لیکن تبھی تو ہوگا. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہدایت ہم انہی کو دیتے ہیں. جب ہم کوشش ہی نہ کریں گے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ کوشش تو کریں, آئے تو رجوع تو کریں. اب ایک قدم چل کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, اللہ کی رحمت 10 قدم چل کے آگے. اب خدا کو پکارے تو صحیح, تو خود فرماتا ہے ادعونی فاستجب لکم, اور اب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے نبی تمہارے بندے جب میرے بارے میں پوچھے, میرے بندے جب میرے بندے میں تم سے جب میرے بارے میں پوچھے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, تو کہہ دو فَإِنِّي قریب, میں بہت قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور فرماتا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں, شہرت سے بھی زیادہ قریب. ہمیں لذت نہیں آتی, ہمیں فکر نہیں ہوتی, یا نماز چھوڑ دیتے ہیں. احساس ہونا چاہیے, احساس. صحابہ اکرام جب بیمار ہو جاتے یا کمزوری لاحق ہو جاتی تو دو کاندھوں پر سوار ہو کر مسجد میں آتے تاکہ لوگ کہیں انہیں بے دہانی میں منافق نہ سمجھ لیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز. کون سی چیز ہے؟ نماز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ 3 کیٹیگریز آج بھی موجود ہیں. کافر ہم جانتے ہیں, ہم الحمدللہ حضور کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں. کون ہوئے؟ مومن. آج بھی مومن موجود ہے اور انشاءاللہ
اسلام تو ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ سے رہے گا، یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں نزول فرمائیں گے اس وقت اسلام کے علاوہ کوئی دین دنیا میں نہیں ہے، کوئی دین نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ایک کیٹیگری بچی ہے منافق کی، کفار کی تعداد ہمارا آپ سب جانتے ہیں، انکار کرتے ہیں حضور کا، انکار کرتے ہیں حضور کی رسالت کا، انکار کرتے ہیں، تبھی تو گستاخیاں کرتے ہیں۔ اگر حضور کے مقام کو سمجھ لیتے، حضور کی رسالت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو پڑھ لیتے تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی طرف لوگوں کو جانے ہی نہیں دیتے، کچھ لوگوں نے پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کے اندر دہشت گردی ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کا رویہ کہ یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، خون دینے کی باری آتی ہے تو سب سے آگے ہو جاتے ہیں۔ ابھی پنجاب کے اندر سکھوں کی مدد کس نے کی؟ حسین تعداد میں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، ہم سے تو کہا گیا ہے یہ بڑے کٹر ہوتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں گردن اتار دیتے ہیں، ان سے دور رہیے، شدت پسندی ان کے اندر ہوتی ہے، یہ تو بڑے اچھے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے کردار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ العزیز۔ جو آج ہمارے دین کے خلاف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پھر انگلیاں نہیں اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی طرف تو آئیں گے نہیں، قرآن تو انہیں پڑھنا نہیں ہے، حدیث تو انہیں پڑھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں کیا پڑھنا ہے؟ ہمارا کردار، انہیں کیا پڑھنا ہے؟ ہمارا کردار پڑھنا ہے۔ جب ایک مسلمان کافر کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیے گا تو وہ کیا ہمارا کردار پڑھے گا؟ ایک مسلمان کی شادی جب غیر کے طور طریقوں پر ہوگی تو کیا ہمارا کردار پڑے گا؟ دیکھیں گے یار تو مسلمان تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی تو بیٹیوں پر جو ہے وہ دہیج کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ کتنے اچھے ہوں گے؟ آؤ تو ذرا ان کے بارے میں پڑھو، اور جو حضور کو پڑھ لے گا تو ہم سب جانتے ہیں وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تلواریں نہیں اٹھاتے تھے؟ نہیں اٹھاتے تھے؟ کیا مارتے نہیں تھے؟ تکلیف دیتے تھے، مارتے تھے کہ لوٹو اس دین پر؟ بچانے کون آتا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر، خرید کے ان کو آزاد کرتے تھے۔ اور تکلیفیں کون دیتا تھا؟ عمر فاروق خود آخری وقت میں تلوار لے کر کے پہنچے، کس کے خلاف پہنچے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے نہیں پہنچے تھے گھوڑے پر، مشہور واقعہ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ لیکن کس نے کہا عمر کیا زبان پر کیا تھا کہ آج میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ختم کر دوں، یہ جملے تھے سیدنا عمر فاروق اعظم کے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ یہ تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھی، ہاتھ بھی وہی تھے، لیکن کس کے خلاف اٹھی؟ دشمنان دین کے خلاف اٹھی۔ اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کے یہ ہے اسلام۔ کہا عمر ان کی بات میں خبر لینا، پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنی بہن کی خبر لو، تمہارے بہنوئی اور بہن دونوں اسلام سے مشرف ہو چکے ہیں، جس نبی کے خلاف تم لڑنے جا رہے ہو انہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ گھر آئے دیکھو کوئی مارا، اذیت پہنچائی، تھک گئے مارتے مارتے۔ کہا یہ بتاؤ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ صحابہ رسول باہر آئے، دکھایا، پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ادھر پڑھتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اتنا پیارا کلام اور جس پر یہ نازل ہو رہا ہے ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں، رونے لگے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ رسول جو ان کے گھر سے یا کسی حکمتاً مصلحتاً چھپ گئے تھے باہر آئے اور بلند آواز سے کہا عمر تمہارے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا حضور نے دعا فرمائی تھی اے رب کریم یا تو ابو جہل کو ایمان کی دولت دے دے یا عمر ابن الخطاب کو ایمان کی دولت دے دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا۔ آج ہم نعرے بلند کرتے ہیں نا، ہم نے ہر چیز کو ٹرینڈ بنا دیا۔ یہ نعرے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے تھے، مسلمانوں کو تقویت دیتے تھے، مسلمانوں کو طاقت دیتے تھے، یہ نعرے جنہیں ہم نے ٹرینڈ بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام، کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس سے چاہے دین کی خدمت دے دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میری بات رہ جائے گی، تو میں عرض کر رہا تھا کفار بھی موجود ہیں، ایمان والے بھی موجود ہیں، اب رہے منافق۔ کون؟ جو اوپر تو چلتے تھے دین پر، اندر سے نہیں چلتے تھے۔ کیا یہ بھی لوگ موجود ہیں؟ ہاں یہ بھی ہیں، لیکن یہ لوگ کفار میں موجود نہیں ہیں، مشرکین میں موجود نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں۔ ہاں یہ بات بھی حق اور صداقت پر مبنی ہے، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے،
لیکن منافقین کے جو طریقے تھے، منافقین کی جو علامات بتائی گئی ہیں کتاب و سنت کے اندر، وہ علامات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو کفار میں نظر نہیں آئیں گی، وہ تو ہے ہی دشمن دین، مشرکین میں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو نظر آئیں گی تو مسلمانوں میں نظر آئیں گی۔ آپ کیسے؟ وہ منافق قرآن پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ منافق نہیں ہوئے، ہم الحمدللہ مومن ہیں، غافل ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مومن اس لیے کہ حضور نے فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے خلوص دل کے ساتھ ایک بار بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم منافق نہیں ہیں، میں آپ کو منافق نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منافقین کے طریقے کیا تھے اور وہ طریقے آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو سود سے بچو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود سے بچو۔ کتنے مسلمان پڑھ رہے ہیں، کیا بچے؟ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کر رہے ہیں، نماز میں آ کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد ہی فون نکالتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی آپ نے جو قرضہ لیا تھا اس کا سود کب ادا کرو؟ نماز میں تم جو کر کے آئے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور باہر آتے ہی آپ فون کر رہے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، پیار سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ اتنے مسلمان ایسے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کہتے، درجنوں ایسی مثالیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سچے مومن بنو، کفار کے طریقوں کو مت اختیار کرو۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن طریقوں کو صحابہ کے اختیار کرو۔ جن کی طرح تم حضور پر ایمان لاتے ہو، جن کی طرح تم حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہو، جس طرح تم ان کی طرح نقل کرتے ہوئے لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو، اسی طریقے سے مکمل زندگی کی نقل کرو۔ ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور ابھی مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 38، اور